بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أنزلناه حكما عربيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. عن ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ ما انزلت فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلها وانها سبع من المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم. آج ہم انشاءاللہ تعالی قرآن مجید کی مصحف کی پہلی سورت سورۃ الفاتحہ اس کا مطالعہ کریں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی ابتدائی سورت ہے. فتح یفتح کھولنا اس کے معنی ہوتے ہیں. اس سے پھر یہ اسم الفاعل مؤنث بنتا ہے فاتحۃن. تو اوپننگ سورہ آف دا قرآن یہ سورۃ الفاتحہ ہے. سورۃ الفاتحہ کی کئی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے اور اس کے مختلف نام بھی آپ کو مختلف احادیث میں ملیں گے. جیسے کہ اسے احادیث میں ام القرآن بھی کہا گیا ہے، السبع المثانی بھی کہا گیا ہے، القرآن العظیم، الشفاء، سورۃ الحمد، سورۃ الشکر. یہ مختلف نام ہے اس کے جو احادیث میں سورۃ الفاتحہ کے اعتبار سے آئے ہیں. تو آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الفاتحہ کا باقاعدہ مطالعہ شروع کریں گے. اس سے پہلے چند باتیں میں آپ کے ساتھ مزید کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا یہ پروگرام جو ہے یہ 25-25 منٹ کے 2 سیگمنٹس پہ ہوگا. 25 منٹ کے بعد 10 منٹ کا وقفہ ہوگا جس میں آپ سوالات کر سکتے ہیں ان مختلف چیزوں کے بارے میں جو آپ نے پہلے 25 منٹ میں یہاں پر پڑھی ہیں یا سیکھی ہیں. اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی ہم دوسرے سیشن میں میں کوشش کروں گا کہ اگر کوئی چیزیں مزید وضاحت طلب ہیں تو ان کی وضاحت کر دوں، تو پھر ہم اگلے سبق کو آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ تعالی. اور دوسری اہم بات جو ہے وہ یہ کہ قرآن مجید سمجھانے کے لیے جو مختلف کوششیں ہوئی ہیں، سب کوششیں اپنی جگہ قابل قدر ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے لیے مختلف لوگوں سے کام لیا ہے. سب کوششیں، جتنی بھی کوششیں ہیں وہ سب قابل تعریف ہیں. اللہ تعالیٰ ان تمام کوششوں کو قبول فرمائے. چونکہ یہاں پر ہم اسے باقاعدہ مطالعہ قرآن حکیم کے حوالے سے جاری رکھنا چاہتے ہیں، لہٰذا میں آپ کو ایک پیٹرن یہاں پر دوں گا. ان کوششوں میں میرے پاس ایک کوشش لطف الرحمان خان صاحب کی مطالعہ قرآن حکیم کے نام سے موجود ہے. یہ 7 جلدوں پر مشتمل پورا قرآن مجید کا گرامیٹیکل انالیسس ہے. اس میں آپ دیکھیں گے کہ بہت خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے مختلف گرامر کی چیزوں کو بیان کیا ہے. تو اسی ٹیکسٹ کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ اسی سے ہم ہیلپ لیتے ہوئے آگے چلیں. اور انشاءاللہ تعالی جب یہ ہمارا کورس ختم ہوگا،
کیونکہ ظاہر بات ہے یہاں پر ہم اسے مکمل قرآن مجید کا مطالعہ تو یہاں پر نہیں کریں گے. میرا مقصد یہاں پر صرف آپ کو ایک لائن دینا ہے, ایک لائن پر چڑھا دینا ہے, تاکہ آپ اس لائن پہ مزید ورکنگ کر کے, محنت کر کے قرآن مجید کو مکمل کر سکیں. اور دوسرے یہ مقصد ہے اس کورس کا کہ کچھ چیزیں جو ہم نے پچھلے کورس میں نہیں پڑھی تھی, جو نئی چیزیں ہیں یا کچھ کانسیپٹس مزید وضاحت طلب ہیں انہی چیزوں کے حوالے سے, تو وہ بیان کر دی جائیں تاکہ ایک کمپریہنسو کورس جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے. تو اس میں انشاءاللہ تعالی میں اسی کورس کو سامنے رکھوں گا, اور آپ سے میں یہی درخواست کروں گا کہ آپ بھی اس کی کاپیز جو اپنے پاس رکھیں اور اسے ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں, تاکہ کم وقت میں ہم زیادہ کام کر سکیں. یعنی ہر چیز مجھے بورڈ پہ لکھنی نہ پڑے, جس چیز کی میں ضرورت محسوس کروں گا کہ وضاحت کرنی بورڈ پر مطلوب ہے, وہ انشاءاللہ تعالی اس کی میں وضاحت بورڈ پر کر دیا کروں گا. تو سورۃ الفاتحہ کو ہم باقاعدہ شروع کرتے ہیں. اس کی پہلی آیت جو ہے الحمدللہ رب العالمین, اس کے حوالے سے میں آپ کے سامنے چند باتیں جو ہے وہ رکھتا ہوں. اس میں پہلا لفظ آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدو. الحمدو یہ اسم ہے, اور جو پچھلے لیکچر میں نے طریقہ کار آپ کو دیا تھا کہ ہمارے پاس جو بھی جملہ آتا ہے اس میں ہم یہ پہلے طے کر لیں کہ اس جملے میں اسم, فعل اور حرف یہ کون کون سے ہیں, تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. الحمدو آپ کا اسم ہے, اور اسم سے جملہ شروع ہو رہا ہے آپ کا, تو ذہن میں فوری طور پہ یہ بات آنی چاہیے کہ جملہ اسمیہ بنے گا. اس کے بعد لام یہ آپ کا حرف ہے, اللہ اسم ہے, رب اسم ہے, اور العالمین آپ کا اسم ہے. لہذا جب ان کو ملا کر ہم پڑھیں گے تو یہ جملہ اس طرح بن جائے گا کہ الحمدللہ رب العالمین. الحمد ہا میم دال اس کا مادہ ہے, باب سمیہ سے یہ استعمال ہوتا ہے. حمدہ یحمدو حمدن, اور حمد کے معنی اردو میں کرنا بہت مشکل ہے. یعنی حمد کے معنی آپ بیان کرنا چاہتے ہیں اردو زبان میں, تو اردو میں اس کے برابر کا لفظ آپ کو نہیں ملے گا. تعریف جو ہے وہ خالی تعریف اس لفظ کا اردو ترجمہ ہرگز نہیں ہے. اگر آپ زیادہ سے زیادہ اردو میں اس لفظ کو بیان کرنا چاہتے ہیں تو تعریف جمع شکر, ان دونوں الفاظ کا مجموعہ جو ہے وہ عربی زبان میں حمد کہلاتا ہے. اس کے بعد آپ کا حرف جار لام ہے, اور حرف جار لام کا استعمال آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ اسم ظاہر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس پر زیر آتی ہے, اور جب یہ ضمائر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو زبر والا ہوتا ہے سوائے واحد متکلم کے. یعنی آپ کہنا چاہتے ہیں لی زیدن, زید کے لیے. اب یہ زید آپ کا اسم ظاہر ہے, لہٰذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ لام جارہ پر زیر آئی ہے. جبکہ زید کی جگہ اگر میں ضمیر استعمال کرنا چاہوں تو لام جارہ پھر زبر والا ہو جائے گا, یہ بن جائے گا آپ کا لہو, اس کے لیے یا اس کا, کیونکہ لام جارہ جو ہے وہ ملکیت کو بھی شو کرتا ہے. تو لی زیدن کے دو ترجمے ممکن ہوں گے, زید کے لیے یا زید کا, اور لہو کے بھی دو ترجمے ممکن ہوں گے, اس کے لیے یا اس کا. قرآن مجید میں جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ الفاظ ہیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, یا لہو ملک السماوات والارض. تو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض کا ترجمہ آپ کیا کریں گے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے, اللہ کی ملکیت ہے. اسم اللہ, اللہ کا ذاتی نام ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ بات میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. رب یہ لفظ آپ کے سامنے آیا ہے, اسم ہے. اس کا مادہ را با اور غیر سے فعل کی اقسام کے اعتبار سے یہ مادہ جو ہے یہ مضاف کہلائے گا. یعنی غیر سے فعل کا نام آتے ہی آپ کے ذہن میں وہ جو اقسام ہے اس کی وہ فوری طور پر آ جانی چاہیے. یعنی حمزہ آ جائے تو محموز, حرف کی تکرار ہو جائے تو مضاف, اور حروف علت کے حوالے سے جب بھی حروف علت فا کلمہ کی جگہ پر آ جائیں تو مثال, عین کلمہ کی جگہ پر آ جائیں تو اجوف, اور لام کلمہ کی جگہ پر آ جائیں تو ناقص. اور اگر کسی فعل کے
مادے میں 2 جگہ پر حرف علت آ جائے تو ہم اسے پھر لفیف کہتے ہیں. پھر مزید اس کی ڈیٹیلز ہیں تینوں کیٹیگریز میں، مثال اجوف اور ناقص میں واوی اور یائی کی، اور پھر لفیف میں لفیف مقرون اور لفیف مفروق کی. تو یہ 7 چیزیں انشاءاللہ تعالی ہم بیان کرتے رہیں گے. تو را با با مادہ باب ناصرہ سے جب استعمال ہوتا ہے تو یہ آپ کے ماضی اور مضارع کا جو پہلا صیغہ بنے گا وہ بنے گا ربا یا ربو، ربا یا ربو ربن. 2 معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. ایک اس کے معنی ہے کسی کا مالک ہونا، اور دوسرے اس کے معنی ہے کسی کی پرورش کرنا. رب اس لفظ سے ہم سب واقف ہیں، اور ہمارے ہاں یہ لفظ صرف اللہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، آپ جانتے ہیں. اس کے بنیادی معنی چونکہ مالک کے ہیں، لہذا عربی زبان میں یہ بھی کہا جاتا ہے رب الداری، گھر کا مالک. رقم اضافی رب الداری، گھر کا مالک. اور اس مالک کے معنی کے اعتبار سے پھر اس کی مؤنث بھی استعمال کی جاتی ہے ربتن، ربت البیتی، گھر کی مالکن. اور پھر انہی معنی کے اعتبار سے اس کی جمع مکسر افعال کے وزن پہ بھی استعمال ہوتی ہے اربابن. اور یہ دیکھیں گے کہ آپ قرآن مجید میں بھی یہ ارباب کا لفظ مختلف آیات میں استعمال ہوا ہے. رب کا لفظ اپنے بنیادی معنی مالک، ان میں آپ کو قرآن مجید کی سورہ یوسف میں بھی ملے گا، ذہن میں رکھیے گا. تو وہاں بھی جب آپ کے سامنے سورہ یوسف کا ٹیکسٹ آئے گا تو وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو. اس کے بعد اگلا لفظ ہمارے پاس ہے العالمین. العالمین اینا ساؤنڈ، اونا، یہ اونا اور اینا ساؤنڈ جو ہیں آپ کو پتا ہے کہ یہ جمع مذکر سالم کی ساؤنڈز ہیں. جمع 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک جمع سالم اور دوسری جمع مکسر، جسے جمع تکسیر بھی کہا جاتا ہے. پھر جمع سالم کی مزید 2 اقسام ہم نے پڑھی تھی، آپ کو یاد ہوگی. ایک ہے جمع مذکر سالم اور دوسری ہے جمع مؤنث سالم. جمع مذکر سالم جو ہے وہ حالت رفع میں اونا ساؤنڈ سے آپ کے سامنے آئے گا، مسلمون سے مسلمونا، اور نصب اور جر میں یہ آپ کو اینا کی ساؤنڈ کے ساتھ جو ہے ملے گا، مسلمن اور مسلمن سے مسلمینا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ العالمینا، تو یہ ساؤنڈ کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو آپ کے ذہن میں فوری طور پہ آنا چاہیے کہ یہ حالت نصب ہے یا حالت جر ہے. ٹھیک، اگر ہوتا العالمونا تو وہ حالت رفع ہوتی. اب یہاں پر کس حالت میں استعمال ہوئے انشاءاللہ جب اس کی ہم ترکیب کریں گے تو اس وقت میں آپ کے سامنے بیان کر دوں گا. العالمونا اس کی حالت رفع ہے. العالمونا جمع مذکر سالم ہے، لہذا اس کا واحد کیا ہوگا؟ العالمو. العالمو. اور العالمو کو ہم اگر نکرہ شو کریں تو لفظ آپ کے سامنے آئے گا عالمن، عالم. اب عالم لفظ جو ہے اس کے مادے پر اگر ہم بات کریں تو عین لام میم اس کا مادہ ہے، اور باب سمیہ سے جب یہ استعمال ہوتا ہے علم یعلم علمن تو اس کے معنی ہوتے ہیں جاننا. اور باب ضربہ سے یہ استعمال ہو علم یعلم علمن تو اس وقت اس کے معنی ہوتے ہیں نشان لگانا یا علامت مقرر کرنا. تو عالم سے مراد خالق و مالک کے وجود کو جاننے کی علامت یا ذریعہ ہے. کسی بھی اسم کی جمع مذکر سالم بنانے کے لیے 3 شرائط ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مذکر ہو. نمبر 2 وہ اسم علم ہو. نمبر 3 وہ عاقل ہو. کچھ ایکسیپشنز جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے بورڈ پر لکھ دیتا ہوں. ایک لفظ تو آپ کے سامنے ہے عالم، جس کی جمع آپ دیکھ رہے ہیں کہ عالمون آتی ہے. اس اسم کی جمع مکسر بھی استعمال ہوتی ہے جو کہ عوالم ہے. اب یہاں پر ایک پوائنٹ اور پھر آپ کے سامنے آئے گا، بہت اہم پوائنٹ ہے. جمع مکسر میں آپ دیکھیں کہ جب بھی الف کے بعد 2 حروف آ جائیں، کسی اسم کی جمع ہے، جمع مکسر ہے،
اور اس جمع مکسر میں الف کے بعد 2 حروف اگر آ رہے ہیں تو وہ جمع غیر منصرف جمع ہوگی، ذہن میں رکھیے گا. جیسے کہ اوالمو، میں نے اس پہ تنوین نہیں ڈالی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ الف کے بعد 2 حروف آ رہے ہیں، لہذا یہ غیر منصرف جمع ہے. یا پھر الف کے بعد 3 حروف آ جائیں اس شرط کے ساتھ کہ درمیان والا حرف جو ہے وہ ساکن ہو. مثلا مفتاحن، مفاتیح. اب میں نے آخری حرف کی حرکت جان کے نہیں پڑھی کہ اس منصرف ہے یا غیر منصرف ہے. قاعدہ جو میں نے آپ کو بتایا اس کو ذہن میں لائیں. الف کے بعد 3 حروف ہیں اور 3 حروف میں سے جو درمیان والا حرف ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساکن ہے، لہٰذا یہ غیر منصرف جمع ہوگی مفاتیح. تو انشاءاللہ تعالی یہ بھی آپ کو پوائنٹ جو ہے وہ جمع مکسر سمجھنے میں مدد دے گا. ایک وجہ اوالم میں آپ کے سامنے آ گئی اور دوسری وجہ جو ہے مفاتیح میں سامنے آ گئی آپ کے. ایکسیپشنز میں اہلون کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. اہلون، اس کی بھی جمع مذکر سالم استعمال ہوتی ہے اہلونا. اور جمع مکسر بھی اس کی آ سکتی ہے جسے ہم احالن کہتے ہیں. اب یہ 2 زیر دے کر آپ نے فیصلہ نہیں کر دینا کہ یہ حالت جر ہے، کیونکہ ہم نے جب اعراب پڑھا تھا تو پہلی بات ہم نے یہ پڑھی تھی کہ زیر زبر پیش اعراب نہیں ہے، نہیں تو فوری طور پہ کہیں گے کہ میں نے اسے حالت جر میں لکھا ہے. یہ حالت جر نہیں ہے، حالت رفعی ہے. انشاءاللہ اس پہ بھی کسی وقت بات کر دی جائے گی. اس کے بعد ارضن، زمین. ارضن کی جمع آپ کو ملے گی ارزونا، جمع سالم کے اعتبار سے. اور جمع مکسر بھی اس کی آتی ہے ارازن. پھر زو، والا، جس کی مؤنث ذاتو استعمال ہوتی ہے، والی. زو، ذاتو، یہ الفاظ جو ہیں یہ مضاف ہو کے استعمال ہوتے ہیں، ذہن میں رکھیے گا. زو کی 2 جمع آپ کو ملیں گی، ایک زوو، نون میں نے اس لیے ڈالا کہ یہ مضاف ہو کے استعمال ہو رہا ہے، اور دوسری الو. یہ واو جو ہے اس میں ایکسٹرا ذہن میں رکھیے گا، زوو اور الو. اس کو آپ اولو نہیں پڑھیں گے، الو پڑھیں گے، ذہن میں رکھیے گا. یہ دونوں زو کی جمع ہے. پھر اسی طرح آپ کی جو گنتی میں دہائیاں ہیں، گنتی کی تقسیم آپ کے اگر ذہن میں ہے تو اس میں دیکھیے گا جو دہائیاں ہیں ہماری، اس میں عشرونہ 20 سے لے کر 90 تک، یعنی 30 عشرونہ سے 30، یہ بھی جمع سالم آپ دیکھ رہے ہیں کہ استعمال ہو رہا ہے. عشرونہ رفع ہے تو نصب اور جر اس کی کیا ہوگی؟ 20. بیچ میں 30 ہے، 40 ہے، 50، 60، 70، 80 اور 90 لفظ جو آپ کے سامنے لکھا ہے 30، یہ حالت رفع میں، اور اس کی حالت نصب اور جر کیا ہوگی؟ 90. تو یہ کچھ ایکسیپشنز ہیں. اب ہم آتے ہیں ایک بہت اہم چیز کی طرف. تمام الفاظ کا الحمدللہ ہم نے ایک ایک کر کے مطالعہ کر لیا، ہم نے دیکھ لیا، ان کا مادہ ہمارے سامنے آ گیا. اب الحمد لفظ جو آپ کے سامنے آ رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جملہ اسمیہ بن رہا ہے، تو جملہ اسمیہ کا پہلا جز جو ہے مبتدا ہوتا ہے. الحمد ہمارا مبتدا ہے، اور پھر اس کے آگے آپ دیکھیں گے اس کی کوئی نہ کوئی خبر ہوگی. الحمد مبتدا ہے، اس پر الف لام داخل ہوا ہے. الف لام کیوں داخل ہوتا ہے؟ کسی نکرہ اسم کو معرفہ بنانے کے لیے ہم الف لام داخل کرتے ہیں. قرآن مجید میں آپ کو الف لام مختلف اسماء پر داخل ہوا ملے گا. تو آج میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں کہ عربی گرامر والے الف لام کی تقسیم کس اعتبار سے کرتے ہیں. الف لام کو سمجھانے کے لیے مختلف طریقے جو ہیں ہمارے اساتذہ سے پڑھائے گئے ہیں.
ان میں مجھے جو سب سے اچھا اور آسان طریقہ لگا تھا وہ میں آپ کے سامنے یہاں پر بیان کر دیتا ہوں کہ الف لام کی اقسام، یعنی الف لام کتنی قسموں کا آپ کو قرآن مجید میں ملے گا. بنیادی طور پہ 2 قسم کا ہوتا ہے عربی زبان میں. ایک ہے الاسمی اور ایک ہے الحرفی. الاسمی وہ ال ہے جو اسم الفاعل اور اسم مفعول پر داخل ہوتا ہے. اسم الفاعل آپ کا فرض کیا ایگزامپل ہے ضاربن، تو اس پر الف لام داخل کروں گا تو بن جائے گا الضاربو، یہ آپ کا اسم الفاعل ہے. اور اسم المفعول المضروبو. الاسمی وہ ال ہے جو اسم الفاعل اور اسم المفعول پر داخل ہوتا ہے، اور یہ ال بامعنی الذی کے ہوتا ہے. گرامر والے کہتے ہیں کہ یہ اصل میں اسم موصول ہے جو ال کی صورت میں یہاں پر استعمال ہوا ہے. تو الضاربو کے معنی ہوں گے الذی یضربو، الذی یضربو. اور المضروب اس کے معنی ہوں گے الذی یضربو. قرآن مجید میں جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، تو السارق کا مطلب کیا ہے الذی یسرق، اور السارقۃ کا ترجمہ کیا ہے اللاتی تسرق. تو اسم الفاعل اور اسم المفعول پر داخل ہونے والا الف لام آپ کا اسمی ہوتا ہے. اب دوسرے الف لام کی طرف آ جائیں جو کہ الحرفی کہلاتا ہے. الحرفی کسی نکرہ اسم کو معرفہ بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس ال کی مدد سے آپ کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں. ذہن میں رکھیے گا اشارہ یا تو جنس کی طرف ہوگا اور مراد افراد نہیں ہوں گے، ذہن میں رکھیے گا، یا پھر افراد کی طرف اشارہ ہوگا. پھر اگر افراد کی طرف اشارہ ہوگا تو کل افراد بھی مراد ہو سکتے ہیں اور بعض افراد بھی مراد ہو سکتے ہیں. لہذا اس کی فردر ڈویژن یہ ہو جائے گی تمام افراد یا بعض افراد. پھر بعض افراد کی طرف اگر اشارہ ہو تو وہ معین افراد بھی ہو سکتے ہیں، غیر معین افراد بھی ہو سکتے ہیں. لہذا اس بعض کی فردر ڈویژن ہو جائے گی ہمارے سامنے معین اور غیر معین. تو ایک پکچر آپ کے سامنے ہونی چاہیے ال کی. الاسمی، الحرفی. حرفی ال کی مدد سے آپ اشارہ کریں گے کسی چیز کی طرف، وہ اشارہ یا تو جنس کی طرف ہوگا، مراد افراد نہیں ہوں گے. اگر افراد مراد ہوں گے تو افراد یا تو تمام مراد ہوں گے یا بعض افراد مراد ہوں گے. اگر بعض افراد مراد ہوں گے تو ان بعض میں سے کچھ معین ہوں گے اور کچھ غیر معین ہوں گے. الف لام حرفی کے اب کچھ ایگزامپلز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس میں پھر ہر قسم کا تعین آپ کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. ایگزامپل آپ کے سامنے ہے الرجل افضل من المرأتی. اب الرجل پر الف لام داخل ہوا ہے، ترجمہ آپ کریں گے کہ آدمی عورت سے افضل ہے. تو یہ الرجل پہ جو الف لام داخل ہوا ہے یہ جنس کا الف لام ہے، اس میں تمام افراد مراد نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا. اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ ایک مسلمان عورت جو ہے وہ تمام کافروں سے بہتر ہے. پھر اگر مسلمان عورتوں میں بھی آپ رکھیں تو کچھ عورتیں آپ کو ایسی بھی ملیں گی جو عام مسلمانوں سے بہتر ہوں گی. مثلا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں وہ بہت سے مردوں سے بہتر ہیں. تو یہ الرجل جو ہے یہ آپ کا جنس کا الف لام ہے. جنس کا الف لام جو ہے یہ الف لام جنسی کہلاتا ہے، الف لام جنسی. قرآن مجید میں ایگزامپل ہے والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانہ گواہ ہے
کہ تمام انسان خسارے میں. اب یہ تمام کا مفہوم کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ ال بیان کر رہا ہے. ٹھیک، اس میں آپ دیکھیں کہ اشارہ کر رہے ہیں آپ افراد میں سے تمام افراد کی طرف. ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں ہے. اشارہ جب تمام افراد کی طرف ہوگا تو اس میں پھر ایکسیپشن آپ لا سکتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ آگے الفاظ ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تیسری ایگزامپل میں آپ کو دے رہا ہوں، اس میں آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف بھیجا، لیکن فَعَصَىٰ فرعون الرسول. الرسول پر الف لام داخل ہے. یہ کون سا الف لام ہے؟ یہ آپ دیکھیں گے کہ بعض میں سے معین، یعنی یہاں پر الرسول سے مراد کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. پھر قرآن مجید میں سورہ یوسف میں آپ الفاظ دیکھتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جب ان کے بیٹے آئے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جانے کے لیے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ انی اخاف ان یأکلہ الذئب. اب الذئب پہ الف لام داخل ہے. اب مجھے بتائیں کہ یہاں پر کوئی خاص بھیڑیا مراد ہے؟ نہیں، یعنی ان بعض میں سے کسی ایک کو ذہن میں لا کر اس کا ذکر کر دیا. اب ان کے جو نام ہے، آپ کو اصطلاحی نام ملیں گے گرامر کی کتابوں میں، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ جنس والا لام جو ہے الف لام جنسی کہلاتا ہے. پھر اگر اشارہ افراد کی طرف ہوتا ہے اور اس سے مراد تمام افراد ہوں تو اس کو الف لام استغراقی کہتے ہیں. پھر اگر بعض افراد کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اس میں سے کچھ معین ہو، تو پھر اس کو کہا جاتا ہے الف لام عہد خارجی، یعنی وہ خارج میں موجود ہے. یعنی یہ وہ اصطلاحات ہیں جو آپ کو گرامر کی بکس میں ملیں گی. ہم نے کوشش یہ کی تھی کہ ان تمام اصطلاحات سے آپ اوائڈ کرتے ہوئے بیسک کانسیپٹ جو ہیں وہ حاصل کر لیں. وہ الحمدللہ ہمارے پچھلے لیکچرز میں وہ اسی طرح آپ کے سامنے ہے، لیکن چونکہ یہ ایڈوانس کورس ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس میں وہ تمام ٹرمز اصطلاحات آپ کے سامنے بیان کر دوں جو آپ کو گرامر کی مختلف بکس میں ملیں گی، آپ کو اس وقت پریشانی نہ ہو. اور اگر اشارہ بعض میں سے غیر معین کی طرف ہے تو وہ الف لام عہد ذہنی کہلاتا ہے. اور یہاں یہ بھی بات نوٹ کر لیں کہ الف لام چونکہ ہم کسی نکرہ اسم کو معرفہ بنانے کے لیے لاتے ہیں، لیکن یہ عہد ذہنی والا الف لام ہوگا. یہ لفظی طور پہ اسم تو معرفہ بن جائے گا، لیکن معنوی طور پہ یہ معرفہ پھر بھی نہیں ہوگا. اس لیے آپ اس کا ترجمہ کرتے ہیں نا. ترجمہ اس کا کریں، کیا ترجمہ آپ کے سامنے آئے گا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ انی اخاف، مجھے ڈر ہے، ان یأکلہ الذئب، کہ اسے کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے. تو ترجمہ الذئب کا بھی ہم کوئی بھیڑیے کے ساتھ کر رہے ہیں. تو یہ اقسام ہیں آپ کے سامنے الف لام کی دو موٹی اقسام. ایک ہے الف لام اسمی. اسمی وہ الف لام ہے جو اسم الفاعل اور اسم المفعول پر داخل ہوگا، اور یہ بامعنی الذی کے ہوتا ہے. الف لام حرفی، حرفی کی مدد سے آپ اشارہ کریں گے. اشارہ یا تو جنس کی طرف ہوگا یا پھر افراد کی طرف ہوگا. اگر افراد کی طرف ہوگا تو اشارہ تمام افراد کی طرف بھی ہو سکتا ہے یا بعض افراد کی طرف بھی ہو سکتا ہے. اگر بعض افراد کی طرف اشارہ ہوگا تو ان بعض سے کچھ معین افراد بھی ہو سکتے ہیں، غیر معین افراد بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ پوری پکچر آپ کے سامنے الحمدللہ آ گئی ہے. اس کے علاوہ ایک ال آپ کو اور بھی عربی زبان میں ملے گا، اور وہ ہوتا ہے الزائدہ، ایکسٹرا ال. الزائدہ جو ہے یہ آپ کو اسماء اعلام پر ملے گا. مثلا آپ دیکھتے ہیں الحسن، الحسین، العباس، یعنی جمعے کے خطبے میں آپ یہ نام تین تو لازمن سنتے ہیں. پھر الپاکستان، القاہرہ، الشام. اب یہ ال کیا ضرورت ہے ان پر داخل کرنے کی؟ تو یہ ایکسٹرا ہیں، یہ زائد ہیں. اس ال کے حوالے سے ایک بات ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہم اپنی مرضی سے کسی بھی معرفہ پر الف لام داخل نہیں کر سکتے. یعنی اس میں ہم فالو کریں گے عرب نے جس اسم پر داخل کر دیا وہ ٹھیک ہے. یعنی ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے جو ہے وہ المکہ تو کر دیں.
ٹھیک ہے. عرب نے اگر کسی لفظ پر کیا ہوا ہے, کسی علم پر اس نے الف لام داخل کیا ہوا ہے, تو ہم اسے فالو کریں گے. تو یہ موٹی تقسیم آپ کے سامنے ال کی آ گئی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جہاں کہیں بھی آپ ال دیکھیں گے تو فوری طور پہ یہ پکچر آپ کے سامنے آ جانی چاہیے, اور یہاں سے آپ تعین کر لیں گے یہاں پر کون سا ال جو ہے وہ استعمال ہوا ہے. الحمدللہ میں اب دیکھیں, پہلی بات یہ کہ اسم الفاعل اسم المفعول پہ داخل نہیں ہے, لہٰذا یہ الاسمی تو ہے نہیں. پھر آئے حرفی کی طرف, آئیں حرفی میں دیکھیں حمد جنس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے, نہیں ایسی بات بھی نہیں. افراد تمام بعض, اب دیکھیں کوئی خاص تعریف ہے, ایسا بھی نہیں ہے. یعنی تعریف کی جو بھی قسم ہو سکتی ہے وہ یہاں پر مراد ہے. لہٰذا یہ آپ کا الحمد میں ال جو ہے یہ استغراقی ہے, ذہن میں رکھیے گا. اس لیے آپ ترجمہ اس کا کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے. الحمد ہمارا مبتدا ہے, اس کو ہم باقاعدہ ترکیب کی طرف آتے ہیں, اور للہ جار مجرور ہمارا خبر ہے. اب یہاں پر ایک اہم ٹاپک جو ہے میں آپ کے سامنے مزید رکھنا چاہتا ہوں, انشاءاللہ اس کے بعد ہماری آیت بھی مکمل ہو جائے گی. عربی زبان میں جب جملہ اسمیہ استعمال ہوتا ہے تو خبر کس کس قسم کی آ سکتی ہے. یعنی ہمارا ٹاپک جو ہے یہ اقسام الخبر, اس حوالے سے آپ اسے یاد رکھ سکتے ہیں. خبر کس کس قسم کی آتی ہے, میں ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھتا ہوں, پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو باقاعدہ بیان کریں گے. جملہ میرے پاس ہے ھذا کتاب, آپ دیکھ رہے ہیں ھذا ہمارا مبتدا ہے اور کتاب خبر ہے. میں کہتا ہوں ھذا کتاب جدید. اب خبر دیکھیں وہی کتاب ہی ہے, لیکن اس جملے میں کیا ہو رہا ہے, آپ اس کتاب کی صفت لے آئے ہیں. پھر ایک جملہ اور لکھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے, ھذا کتاب زید, یہ زید کی کتاب ہے. اب خبر وہ کتاب ہی ہے, اس جملے میں آپ نے کیا کیا, اس کتاب کو آپ نے نسبت دے دی زید کی طرف. تینوں جملوں میں اگر آپ جائزہ لیں تو خبر کتاب ہی ہے. دوسرے جملے میں کتاب کی صفت بیان کر دی گئی ہے, اور تیسرے جملے میں کتاب کو آپ نے نسبت دے دی ہے. تو ایک کیٹیگری آپ کے سامنے آ جاتی ہے. زید مبتدا, ابوہ طبیب, ابوہ مضاف مضاف الیہ مبتدا اور طبیب خبر. پورا جملہ آپ کا زیدن کے لیے خبر بن رہا ہے. زیدن ضرب حامدن, زیدن آپ کا مبتدا, ضرب فعل, ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل, اور حامدن اس کا مفعول. فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ, اور پورا جملہ فعلیہ زیدن مبتدا کے لیے خبر بن رہا ہے. دوسری کیٹیگری خبر کی آپ کے سامنے یہ آ گئی. زیدن مع الامام, زید امام کے ساتھ ہے. اب یہ مع کیا ہے, یہ آپ کا ظرف ہے, ظرف پلس مضاف الیہ. اب یہ آپ کا خبر بن کر آ رہا ہے. آخری جملہ میرے پاس الامام فی المسجد, امام مسجد میں ہے. الامام مبتدا اور فی المسجدی جار مجرور مل کر آپ کی خبر بن رہا ہے. اب ان تمام کیٹیگریز میں سے آپ اگر دیکھیں گے کہ الحمدللہ
اس میں مبتدا میں نے کہا کہ الحمد اور للہ یہ آپ کی خبر ہے، تو کون سی کیٹیگری آ رہی ہے؟ یعنی بالکل آخری والی کیٹیگری کہ جار مجرور آپ کا خبر بن کر آ رہا ہے. یہ کیٹیگری جو پہلی کیٹیگری ہے، یہ گرامر والے کہتے ہیں کہ خبر آپ کی مفرد آ سکتی ہے. یہ دوسری کیٹیگری جو آپ کے سامنے آ رہی ہے جس میں خبر جملہ بن رہی ہے، تو گرامر والے کہتے ہیں کہ خبر آپ کی جملہ بھی آ سکتی ہے. تیسری کیٹیگری اگر اس پہ آپ غور کریں تو گرامر والے کہتے ہیں کہ خبر آپ کی شبہ جملہ بھی آ سکتی ہے. شبہ اس کے معنی ہوتے ہیں سملر، جملے جیسی، شبہ جملہ. اب شبہ جملہ جب بھی آپ گرامر کی بکس میں یا کہیں پر کسی کلاس میں آپ یہ اصطلاح سنتے ہیں تو آپ کے ذہن میں فوری طور پہ جو کنسٹرکشن آنی چاہیے وہ ظرف مضاف الیہ یا جار مجرور، یہ کنسٹرکشن آپ کے سامنے آ جانی چاہیے. یعنی اب جب بھی میں کہوں کہ شبہ جملہ ہے تو شبہ جملہ صرف آپ کے ذہن میں جار مجرور آئے گا یا پھر ظرف اور مضاف الیہ آئے گا. تو گرامر والے تین کی تقسیم کرتے ہیں خبر کی کہ خبر مفرد بھی آ سکتی ہے، خبر جملہ بھی آ سکتی ہے، خبر شبہ جملہ بھی آ سکتی ہے. اس میں ایک ٹیکنیکل پوائنٹ اور ہے کہ خبر جب آپ کی جملہ آتی ہے تو جملہ کہتے کسے ہیں؟ پہلے جملے کی ڈیفینیشن ذرا ذہن میں تازہ کریں. جملہ ہم نے پڑھا تھا جملہ ہمارا مرکب تام ہے، اور مرکب تام ایسا مرکب ہوتا ہے جس میں بات پوری ہو جاتی ہے، لہذا جملہ وہ ہے جس میں بات پوری ہو گئی ہے. جملے کی اپنی ایک حیثیت ہے، الگ حیثیت ہے. آپ اگر اس جملے کو کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جملہ آپ کا خبر بن کر آ رہا ہے، آپ جملے کو خبر بنا رہے ہیں مبتدا کے لیے، تو اسے ظاہر آپ نے کنیکٹ کرنا ہے. تو جب بھی کسی جملے کو کنیکٹ کیا جائے گا پیچھے سے تو نوٹ کر لیں اس جملے میں ایک عائد ضرور ہونا چاہیے. ایک اصطلاح آپ کو ملے گی گرامر کی اصطلاح میں عائد. یہ بہت اہم اصطلاح ہے. یعنی گرامر والے تو یہ کہہ کے گزر جاتے ہیں نا کہ اس میں فلاں چیز جو ہے یہ عائد ہے، اور پڑھنے والا عام شخص جو ہے وہ اسی چکر میں الجھا رہتا ہے کہ عائد ہے کیا. تو یہ ساری چیزیں اس لیے میں یہاں پر اکٹھی کر رہا ہوں. تو بعد میں یہ کر رہا تھا کہ جب بھی جملہ کوئی جز بن کر آتا ہے تو اس جملے میں کوئی نہ کوئی عائد ضرور ہونا چاہیے، اور وہ عائد عام طور پر ضمیر کی شکل میں آتا ہے. ذہن میں رکھیے گا کوئی ضمیر ایسی ہوگی جو اس طرف لوٹے گی. اب یہ دیکھیں مبتدا آپ کا زیدن ہے، ابوہ طبیبن، یہ پورا جملہ خبر بن کر آ رہا ہے، لہٰذا اس میں ہو کی ضمیر جو ہے آپ دیکھیں یہ عائد ہے جو مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہے. اسی طرح زیدن ضربہ حامدن میں، ضربہ میں جو ہم نے ہوا کی ضمیر محذوف مانی ہے وہ اس کا عائد ہے جو مبتدا زید کی طرف لوٹ رہا ہے. تو عائد یہ ضروری ہے، ذہن میں رکھیے گا. عائد کے بغیر آپ جملے کو کسی دوسرے لفظ کے ساتھ جوڑ نہیں سکتے، ذہن میں رکھیے گا. اب جب بات یہ ہم نے چھیڑی لی ہے تو یہاں ایک اور اہم بات جو ہے وہ بھی نوٹ کرتے چلیے کہ عربی زبان میں جملہ 4 چیزوں کے ساتھ جڑ سکتا ہے. آپ کا جملہ خبر بن کر آ سکتا ہے تو مبتدا کے ساتھ جڑ سکتا ہے. آپ کا جملہ صفت بن کر آ سکتا ہے تو موصوف کے ساتھ جڑے گا. آپ کا جملہ حال بن کر بھی آ سکتا ہے تو ذوالحال کے ساتھ جڑے گا. اسی طرح آپ کا جملہ صلۃ الموصول بن کر بھی آ سکتا ہے، اس صورت میں وہ اس موصول کے ساتھ جڑے گا. تو جملہ جب بھی خبر ہو، صفت ہو، حال ہو یا صلہ ہو تو اس وقت اس میں ایک ضمیر یعنی عائد ضرور ہونا چاہیے جو پیچھے جس کے ساتھ وہ جڑ رہا ہے اس کی طرف لوٹنی چاہیے. ذہن میں رکھیے گا اگر خبر بن رہا ہے تو مبتدا کی طرف، صفت بن رہا ہے موصوف کی طرف، حال بن رہا ہے ذوالحال کی طرف، صلہ بن رہا ہے تو موصول کی طرف. یہ بہت اہم چیزیں ہیں. یہ ایک مرتبہ آپ نے کر لی، ایک مرتبہ سمجھ لی تو انشاءاللہ تعالی آئندہ میں صرف ریفرنس دوں گا کہ
یہ جملہ صلہ بن کر آ رہا ہے اور اس میں فلاں ضمیر جو ہے یہ آیت ہے، اس سے انشاءاللہ تعالی بات آپ کی کلیئر ہو جائے گی. اب اس جملے میں آپ دیکھیں ہمارے سامنے جملہ ہے الحمدللہ رب العالمین، اس میں ہماری خبر ہے للہ، لیکن آگے آپ دیکھ رہے ہیں کہ رب کا لفظ جو ہے وہ بھی جر میں ہے. کسی بھی اسم کے حالت جر میں ہونے کی دو جینون ریزنز جو ہیں ہم نے پڑھ لی ہیں. اسم جب مضاف الیہ ہوتا ہے تو جر میں ہوتا ہے، یا دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اسم سے پہلے کوئی حرف جر ہو. یہ دو وجوہات ہیں اسم کی حالت جر میں ہونے کی. اگر ایسا کچھ نہ ہو تو پھر آپ کہیں نہ کہیں پیچھے کنیکٹ کریں گے. یہ ایک الگ ٹاپک ہے جسے انشاءاللہ تعالی میں نیکسٹ لیکچر میں ایکسپلین کروں گا کہ یہ صورت کون سی ہوتی ہے. بہرحال اب آپ دیکھیں اگر اس پہ جملے پر غور کریں تو یہاں پر رب کا لفظ جو ہے وہ بھی جر میں ہے، یعنی العالمین. اس کے بارے میں تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ مضاف الیہ کے طور پہ استعمال ہوا ہے، یعنی کنسٹرکشن اصل میں کیا تھی؟ رب العالمین، مرکب اضافی کنسٹرکشن، تمام جہانوں کا رب، تمام جہانوں کا مالک. تو کنسٹرکشن اصل بنتی ہے رب العالمین. لیکن یہاں پر رب کی جر کیوں ہے؟ تو اس کے بارے میں دو آ رہے ہیں. ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ کنسٹرکشن اللہ کی صفت کے طور پہ استعمال ہوئی یا پھر یہ اللہ کا بدل بن کر آیا. اب یہ بدل وہ کیٹیگری ہے، صفت کے بارے میں تو آپ جان چکے ہیں. بدل ایک نیا لفظ اب آپ کے سامنے آ گیا جو ہم نے اپنی پچھلی کلاس میں نہیں پڑھا تھا. اب یہ بدل کہتے کسے ہیں اس پہ انشاءاللہ تعالی میں تفصیل سے بات کروں گا، لیکن چونکہ اب وقت بھی ہمارا مکمل ہوا چاہتا ہے تو میں چاہوں گا کہ اس الحمدللہ رب العالمین اب اس کا باقاعدہ میں آپ کے سامنے انالیسز رکھ دوں کہ اس میں ہر لفظ جو ہے جس کے بارے میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں اس کی حیثیت اس جملے میں کیا کیا ہے، اس حوالے سے ایک پوری پکچر آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی آ جائے گی. الحمدو ہم نے طے کیا کہ مبتدا ہے، لام ہمارا حرف جار ہے، اللہ اسم مجرور ہے، لیکن اب چونکہ ہم نے آگے رب العالمین کو اس کی صفت قرار دیا ہے لہذا ہم یہاں پر اسم اللہ کو موصوف قرار دیتے ہیں. رب مضاف بن کر آ رہا ہے اور العالمین مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ مل کر یہ ہم بنا دیں گے صفت. موصوف صفت ملا کر ہمیں کر دیں گے مجرور، اور جار مجرور مل کر یہ بن جائیں گے خبر، اور مبتدا اور خبر مل کر کیا بن جائیں گے؟ یہ ہمارا جملہ اسمیہ بن گیا. تو اس پیٹرن پہ اگر آپ ورکنگ کر لیں گے تھوڑی سی محنت کر کے انشاءاللہ تعالیٰ تو آپ کے لیے آسانیاں ہوتی جائیں گی. اب دیکھیں اس اعتبار سے اب ترجمہ ہم اس آیت کا اگر سامنے رکھیں تو اردو محاورے میں ہم صفت کو پہلے لاتے ہیں پھر اس کے بعد موصوف بولا جاتا ہے، جبکہ عربی زبان میں یہ ترتیب اس کے بالکل برعکس ہے. آپ موصوف پہلے بولتے ہیں اور صفت اس کے بعد میں آتی ہے. یہاں پر بالکل ایسے ہی ہے، لیکن اردو میں چونکہ ہم ترجمہ کر رہے ہیں تو اب ترجمہ کچھ اس طرح کریں گے کہ تمام تعریفیں تمام جہانوں کے رب اللہ کے لیے ہے. تمام تعریفیں تمام جہانوں کے رب اللہ کے لیے. اور اگر بدل کے اعتبار سے ترجمہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس طرح ترجمہ بنے گا تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے. الحمدللہ رب العالمین. یہاں تک یہ ہمارا ایک جملہ مکمل ہو گیا. اب سورۃ الفاتحہ کو تھوڑا سا اگر آگے بڑھائیں تو کوئی نئی چیز آپ کے سامنے نہیں آئے گی. اگلی آیت جو آپ کو ملے گی وہ ہے الرحمن الرحیم. اب آپ دیکھیں گے کہ الرحمن اسم یہ بھی حالت جر میں ہے، الرحیم اسم یہ بھی حالت جر میں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے ان دونوں الفاظ کو جو ہے اس وقت وہاں پر تفصیل سے بیان کر دیا تھا. اب رہ گیا صرف اعراب کا جوڑنا. تو اس اعتبار سے دیکھ لیں کہ الرحمن کو بھی ہم اللہ اسم کی صفت قرار دے دیں یا اللہ سے بدل قرار دے دیں. الرحیم کو بھی ہم اسم اللہ کی صفت قرار دے سکتے ہیں. تو اب دیکھیں ایک صفت یہ ہوگی آپ کی، دوسری صفت یہ، تیسری صفت یہ. اب ان تینوں صفات کو سامنے رکھتے ہوئے ترجمہ کریں تو کچھ یوں ہوگا تمام تعریفیں الرحمن الرحیم تمام جہانوں کے مالک اللہ کے لیے.
اس کے بعد دیکھیں گے آپ اگلی کنسٹرکشن جو ہماری آئے گی اگلی آیت کی صورت میں، وہ ہوگی مالک یوم الدین. اس کا انالیسس بھی جب ہم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو وہ دیکھیں گے کہ اینڈ رزلٹ اس کا بھی یہ نکلے گا کہ اسے بھی ہم پیچھے ہی جوڑیں گے، یعنی اللہ کے ساتھ ہی اس کا ہم تعلق قائم کریں گے، اسے بھی اللہ کی صفت بنائیں گے یا اللہ کا بدل بنائیں گے. اب یہاں پر جو نئی ٹرم آپ کے سامنے آئی ہے بدل، اس کو ذہن میں رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اس بدل کو تفصیل سے ایکسپلین کروں گا. ان آیات کے حوالے سے ایک معلومات میرے پاس ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ پوری کنسٹرکشن جو ہے الحمدللہ رب العالمین قرآن مجید میں 6 مرتبہ استعمال ہوئی ہے. الحمدللہ یہ کنسٹرکشن، اتنا حصہ قرآن مجید میں 16 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور رب العالمین یہ کنسٹرکشن جو ہے قرآن مجید میں 42 مرتبہ استعمال ہوئی ہے. تو یہ تھوڑی معلومات آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے. قرآن مجید کے حوالے سے میں جیسے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ کام بہت ہو چکا ہے، بہت کام ہو چکا ہے. شاید ہی کوئی ایسا سبجیکٹ اور آپ کو دنیا میں ملے جس پر اتنا کام ہوا ہو. مختلف قسم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کا کام لیا ہے، سب کام ہو چکا ہے. ہمارے لیے صرف اب یہ ہے کہ وہ جتنا بھی کام ہوا ہے ہم اس قابل ہو جائیں کہ ہم اس کو پڑھ سکیں. کوئی نئی چیز ہم ایجاد نہیں کر رہے، کوئی بنا نہیں رہے. یہ ساری محنت، یہ ساری کاوش، یہ ساری کوشش ہمارے اساتذہ کی ہے، بزرگوں کی ہے، جو میں آپ کے سامنے یہاں پر رکھ رہا ہوں. یعنی آپ کو مختلف جگہ پر یہ ساری چیزیں ملیں گی. میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ ان ساری چیزوں کو آپ کے سامنے یہاں پر رکھ دوں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه